وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العالمین جزائے خیر عطا فرمائے اور خیر و عافیت میں رکھے۔ سوال بڑا ہی عجیب ہے، وہ یہ ہے کہ انسان جنت میں اللہ کی رحمت سے جائے گا یا اپنے عمل کی بدولت جائے گا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جب تک رحمت الہی نہ ہو تب تک بندہ عمل کے لائق بھی نہ ہو، اور بندے کا عمل ایک ادنا ترین سبب ہے رحمت بے کراں کے مقابلے میں۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَنُودُوا أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، جنت کے تم وارث ہوئے اس کے سبب جو تم کرتے رہے۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 43 ہے۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے فرمایا الذین تتوفاہم الملائکہ طیبین یقولون سلام علیکم ادخلوا الجنہ بما کنتم تعملون، سورۃ النحل آیت نمبر 32۔ جنت میں داخل ہو جاؤ اس کے سبب جو تم عمل کیا کرتے تھے۔ دیکھا، عمل ایک سبب ہے، جنت کا معاوضہ نہیں ہے اور نہ جنت کا مقابلہ ہے۔ کہاں ہمارے اعمال اور کہاں جنت نعیم؟ یہ بات سمجھنے کی ہے۔ عربی زبان میں با جیسے بیما آیا ہے، بیما کنتم تعملون، اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے نباتات، اشجار اور فصلوں کے لیے بارش کو اللہ رب العالمین نے سبب بنایا ہے۔ بارش کو اللہ رب العالمین نے سبب بنایا ہے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے فرمایا فَأَنزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ، تمام فروٹس کو اللہ رب العالمین نے کس کے ذریعے سے نکالا؟ پانی کے ذریعے سے۔ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 57 ہے۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، مردہ زمین کو اللہ رب العالمین بارش کے ذریعے سے زندہ کرتا ہے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 164۔ معلوم ہوا کہ نباتات کے لیے، اشجار کے لیے، کھیتیوں کے لیے صرف اور صرف پانی ہی کافی نہیں، بارش ہی کافی نہیں، نباتات کے لیے، اشجار کے لیے، فواکہ کے لیے دھوپ کی بھی ضرورت ہے، مٹی کی بھی ضرورت ہے، کھاد کی بھی ضرورت ہے، اور دیگر اشیاء کی بھی ضرورت ہے۔ بارش یا پانی ایک سبب ہے، بندے کا عمل بھی ایک سبب ہے جنت میں داخل ہونے کا، ورنہ جنت کے لائق ہمارے اعمال نہیں ہیں۔ یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی
اپنے عمل کی بدولت جنت میں داخل نہیں ہو سکتا ہے، بلکہ بندے کا عمل ایک سبب ہے اللہ رب العالمین کی رحمت اور اللہ رب العالمین کا فضل اصل ہے۔ چنانچہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لن يدخل احدا عمله الجنہ، کسی کا عمل جنت میں داخل نہیں کر سکتا ہے۔ قالوا، صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ کے رسول ولا انت یا رسول اللہ کے رسول آپ کا عمل بھی آپ کو جنت میں نہیں لے جائے گا؟ قال، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بھی جنت میں نہیں لے جائے گا۔ ولا انا الا ان يتغمدني اللہ بفضل ورحمہ، ہاں ایک صورت ہے کہ اللہ رب العالمین میرے اوپر اپنا فضل و کرم کرے اور اپنی رحمتوں کی بارش کرے تو جنت میں جانے کے لائق ہو جائیں گے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5673، صحیح مسلم حدیث نمبر 2816۔ دیکھا آپ نے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اور اللہ رب العالمین کا فضل و کرم نہ ہو تو بندہ اپنے عمل کی بدولت جنت میں کبھی بھی داخل نہیں ہو سکتا ہے۔ آپ اس کو اس طرح سے سمجھنے کی کوشش کریں، آپ کہتے ہیں ہم نے یہ گاڑی 5 لاکھ میں خریدی ہے، آپ کے پیسے کے مقابلے میں یہ گاڑی ہے، کیونکہ آپ گاڑی سے زیادہ پیسے دے رہے ہیں۔ کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ ہمارا عمل اتنا ہے کہ جنت جتنی قیمتی ہے اس سے زیادہ ہمارے اعمال ہیں؟ نہیں۔ جب جنت سے زیادہ ہمارے اعمال کی قیمت نہیں ہے تو پھر ہمارا عمل تو بحر زخار میں ایک تنکے جیسا سبب ہے، سبب، ورنہ پورا کا پورا اللہ رب العالمین کا کرم ہے۔ آپ اس کو یوں بھی سمجھیں کہ ایک مفلوق الحال آدمی ہے اور ایک بڑا مالدار آدمی ہے۔ مفلوق الحال جس طرح سے اس مالدار کے پاس آتا ہے اسی طرح سے مالدار لوگ بھی آتے ہیں، لیکن مالدار جب آتا ہے تو سامان بیچنے والا پورا پیسہ لیتا ہے۔ ایک غریب آدمی آتا ہے، مسکین آدمی آتا ہے اور اس کو بہت چاہت ہوتی ہے اس چیز کی جو وہ خریدنا چاہتا ہے، اس کے پاس پورے پیسے نہیں ہوتے ہیں، تو وہ دکاندار کہتا ہے کوئی بات نہیں، جو کچھ تمہارے پاس ہے اتنے ہی دے دو اور یہ لے جاؤ۔ لاکھوں کی چیز 1000 میں ایک مسکین پر رحم کرتے ہوئے دے دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین کا کرم اسی طرح سے، جنت کہاں اور بندے کا عمل کہاں؟ کیسے کوئی آدمی اللہ رب العالمین سے کہہ سکتا ہے کہ ہمارا عمل اس لائق ہے کہ ہم جنت کو لے سکتے ہیں؟ نہیں، ہم اپنے عمل سے جنت نہیں لے سکتے، ہمارا عمل تو ایک سبب ہے، ہمارا عمل تو ایک سبب ہے۔ اصل میں کبھی ہوتا ہے کہ عربی زبان کی ناواقفیت کی وجہ سے بھی لوگ اعتراض کر بیٹھتے ہیں، اور اس آیت میں بھی وہی بات ہوئی ہے۔ یہ جو بما کنتم تعملون ہے،
اس کو لوگوں نے سمجھا کہ یہ مقابلہ کے لیے ہے، یہ معاوضہ کے لیے ہے، یہ مقابلہ کے لیے نہیں، یہ معاوضہ کے لیے نہیں، بلکہ یہ سبب کے لیے ہے کہ تمہارا عمل ایک سبب ہے، ورنہ کرم رب کائنات کا ہے، رحمت اللہ رب العالمین کی ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن اور سنت کا فہم، شعور اور آگہی عطا فرمائے۔ جس چیز کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نفی کی کہ کسی کا عمل جنت میں نہیں لے جائے گا، بلکہ اللہ رب العالمین کا فضل و کرم اور اللہ رب العالمین کی رحمت سے آدمی جنت میں داخل ہوگا، وہ یہی مقابلہ والی بات کہ ہمارا عمل جنت کے برابر ہے اس لیے میں جنت میں جا رہا ہوں، نہیں، ہمارا عمل تو ایک سبب ہے، ورنہ اللہ رب العالمین کی رحمت ہے، اللہ رب العالمین کی کرم نوازی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنی رحمت کے سائے میں رکھے، اور جب تک دنیا میں رہیں قرآن و سنت کے مطابق عمل کریں، جب اس دنیا سے جائیں تو اللہ رب العالمین کی رحمتیں ہمیں ڈھانک لے اور اللہ رب العالمین کی کرم نوازیوں کی بارش ہونے لگے۔